خدا آباد رکھے۔ کالج میں ہمارے ایک کلاس فیلو مرزا پہاڑ خان ہوا کرتے تھے۔ مرزا جب تک تعلیم کے ساتھ پنجہ آزما رہے، اپنے وضع کردہ ایک اصول پر پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ امتحانات کے دنوں میں بلا شرم و جھجک فرماتے، کچھ وجدہ ڈھول سی، میں پرچے انج دیساں، ٹیسٹ پیپر کولو سی۔ ایک دفعہ مرزا کمرہ امتحان میں چھاپا مار ٹیم کے ہاتھوں بوٹی سمیت پکڑے گئے تو 3 سال تک امتحان دینے کے لیے نااہل قرار پائے، مگر اپنے اصولوں سے اس حد تک کمیٹڈ تھے کہ 3 سال بعد جب دوبارہ کمرہ امتحان میں تشریف لائے تو ٹیسٹ پیپر کول ہی تھا۔ مرزا پہاڑ خان اصول علم کے لیے ایک دور دراز دیہات سے بلا ناغہ بس کی چھت پر بیٹھ کر تشریف لاتے اور اس مقصد اولا کی خاطر سفر کی صعوبتوں اور موسم کی سختیوں کو بھی خاطر میں نہ لاتے۔ آپ کئی برس تک علم حاصل کرنے کی تہمت کا بار گراں اٹھائے اس سفر میں مبتلا رہے۔ مرزا محترم اپنے قیمتی وقت کا غالب حصہ کالج کنٹین میں شمع محفل کی صورت صرف کرتے اور پھر شہر کی سیاحت کے دوران اپنے عشقیہ اوصاف کے سبب ایک دو جگہ سے بے عزت ہونے کے بعد واپسی کے لیے لاری اڈے کا قصد کرتے۔ کبھی کبھار آپ گیسوں میں سجے گل کی طرح کلاس کو بھی رونق بخشتے۔ مرزا کو پانی اور درختوں سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ آپ ہر دو اشیاء کے ضیاء کے سخت مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں نہانے دھونے اور مسواک وغیرہ کرنے سے شاذ و نادر ہی پالا پڑتا۔ ان عادات جمیلہ نے آپ کی شخصیت کو ایسا نکھار بخشا کہ ان کی گندمی رنگت سیاہی مائل اور آف وائٹ داغ پیلے زرد ہو گئے تھے۔ بخدا کہکا لگاتے تو ایسی قیامت ڈھاتے کہ قرب و جوار میں مکھی مچھر تو کیا، جراثیم بھی پھڑک پھڑک کر مر جاتے۔ سردیوں کے آغاز میں مرزا صاحب اپنی مخصوص بھاری بھرکم جیکٹ نکال کر پہن لیتے اور گرمیوں کے آغاز میں رفقا کے پرزور اصرار پر ہی اتارتے۔ جیکٹ ازا چونکہ دھونے وغیرہ جیسے بے وقت عمل سے کبھی نہ گزری تھی، لہذا اس سے ایک دل فریب بھینی بھینی سی خوشبو اٹھتی تھی جو دور ہی سے مرزا کی آمد کا اعلان کرتی اور ہم لوگ کہتے، لو مرزا آ گئے۔ مرزا کو موسیقی سے بھی شغف تھا۔ وہ اکثر وجد میں آ کر کوئی گھٹیا سا اخلاق سوز گیت چھیڑ دیتے اور اس واردات کے دوران سر، لے اور نغمگی کی ابرو پر شرمناک حملے کرتے۔ ہم لوگ خصائص بالا کی بنا پر مرزا کو پیار سے فاسق و فاجر کہا کرتے تھے۔ آپ کو اس کا مطلب معلوم نہیں تھا، سو اسے کوئی عرفہ لقب خیال کر کے شاد ہوتے۔ ہم نے کامل 1.25 برس تک انہیں کامیابی کے ساتھ فاسق و فاجر بلایا۔ پھر کسی دشمن نے انہیں اس کا مطلب بتا دیا تو مرزا بہت ناراض ہوئے۔ ہم نے معذرت کر کے ان کا نام جنریٹر رکھ دیا۔ یہ لقب بھی ان کی شخصیت پر انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ بیٹھا، کیونکہ ان کی آواز میں ایسا نکھار تھا کہ جب آپ گفتگو یا گیت کا آغاز کرتے تو یوں لگتا جیسے جنریٹر سٹارٹ ہو گیا ہو۔ خدا معاف کرے، ہم نے انہیں بتایا تھا کہ یہ سر سے بھی بڑا لقب ہے۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور مرزا کو جنریٹر کی زیارت بھی نصیب نہ ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے اس لقب کو بھی بعز و انکسار قبول فرما لیا۔ بدقسمتی سے ہماری یہ کاوش بھی 11 ماہ سے زیادہ کامیابی سے ہمکنار نہ رہ سکی۔ مرزا کو راولپنڈی کا سفر درپیش ہوا تو وہاں لاری اڈے کے کسی ریسٹورانٹ میں ان کے لنچ کے دوران بجلی چلی گئی۔ ریسٹورانٹ کے مالک نے چھوٹے کو آواز دے کر جنریٹر چلانے کو کہا تو مرزا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے چھوٹے کا تعاقب کر کے بنفس سے نفیس جنریٹر اور اس کی آواز ملاحظہ فرمائی تو سیخ پا ہو گئے۔
اگلے دن کالج آ کر انہوں نے ہنگامی میٹنگ بلائی اور پوری کلاس کی خوب کلاس لی۔ ہم لوگوں نے بار دیگر ان سے معذرت تو کی، مگر جنریٹر کا لقب مستقل ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ مرزا غصے کے بہت تیز تھے۔ ایک مرتبہ کتے نے انہیں کاٹ لیا تو لمبے عرصے تک افسردہ رہے۔ فرماتے تھے کہ افسوس کتا میرے ہاتھ نہیں لگا، ورنہ دانت تو میرے بھی تھے۔ کئی سال تک مرزا کی تعلیم کے ساتھ سر جنگ جگری رہی۔ آخر کار ناکامی نے ان کے قدم چومے اور تمام تر صلاحیتوں کے باوجود انہیں اس میدان میں شکست فاش ہوئی۔ اسی شکست کی پاداش میں مطلوبہ جگہ پر ان کے رشتے کے لیے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مرزا جنریٹر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جیلی ڈگریوں کے کاروبار سے وابستہ ہو گئے اور لمبے عرصے تک لمبا مال بنایا۔ تاہم اپنی روایتی انکساری کی بنا پر اس بزنس کو باعزت دار روٹی کا نام دیا کرتے تھے۔ اسمبلیوں کے لیے بی اے کی شرط ختم ہوئی تو دھندے میں مندہ دیکھ کر مرزا کا جی اچاٹ ہو گیا اور وہ اس کام کو چھوڑ کر ملک سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جیلی ویزوں کے کاروبار پر کمر بستہ ہو گئے۔ قبل ازیں آپ بحثیت ٹھیکیدار سرکاری عمارتوں کی تعمیر میں گھپلے کر کے اپنے اور افسران کے بچوں کا پیٹ پالتے رہے۔ بوگس کاغذات پر قرضہ حاصل کر کے آپ نے ایک کمرشل بینک کو بھی مقدور بھر چونا لگایا۔ شنید ہے کہ جنریٹر نے کچھ عرصہ چوری چکاری اور پلاٹوں کی ہیرا پھیری سے بھی دال دریا چلایا۔ اس دوران مرزا کو 3 مرتبہ عمری کی سعادت حاصل ہوئی اور آپ 4 مرتبہ جیل بھی تشریف لے گئے۔ مرزا کے پاس بقلم خود تیار کردہ اپنا شجرہ نسب بھی موجود تھا، جو مرزا جٹ سے شروع ہوتا اور خود ان کی ذات گرامی تک آ نکلتا تھا۔ عاشقانہ چال چلن میں آپ اپنے جد امجد مرزا جٹ پر گئے تھے۔ آپ نے کئی کامیاب عشق بھی فرمائے۔ ان کی ایک پریم کہانی کے تو ہم خود بھی چشمدید گواہ ہیں، جس کی بڑی دھومیں مچیں اور کئی رکیب جل جل کر کوئلہ ہوئے۔ وہ محترمہ شہر کی صفائی پر معمور بلدیہ کی ملازم تھیں اور صفائی ستھرائی، قد و قامت، بھاری بھرکم جسامت اور رنگت میں مرزا کی مکمل ہم پلہ بھی تھی۔ وہ کتالہ صبح اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے جاتے وقت اپنے سرکاری ہتھیار یعنی لمبے سے ڈنڈے سے بندھا جھاڑو گھسیٹتی ہوئی کالج کے گراؤنڈ سے گزرتی تو مرزا کی بریکیں فیل ہو جاتی اور جھاڑو سے اٹھتی دھول کے ساتھ مرزا کا دل بھی اڈاریاں مارتا جاتا۔ آنکھ مٹکا ہوا تو مرزا نے بلا تاخیر محبت نامہ لکھ دیا کہ تیری میری جوڑی بڑی ٹچ رہے گی۔ زندہ دلی میں وہ حسینہ بھی مرزا سے 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اس نے جوابی پریم پتر میں لکھا، کوئی ساوی جرسی ہے، آج میں نوں پتہ لگا میرا ہون والا چرسی ہے۔ پریمی جوڑے کے درمیان خط و کتابت اور میل ملاقات کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا تو کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ مرزا کی جسامت اور آواز کی مناسبت سے ہم انہیں جنریٹر کے لقب سے پکارتے تھے، جبکہ ان کی محبوبہ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے ان کا نام حیضہ رکھ دیا۔ مرزا چرس کے شوقین تھے تو وہ گوبھی بدن نسوار کی رسیا۔ اب مرزا کو اپنی دوائی کے ساتھ ساتھ محبوب کی نسوار بھی خریدنا پڑتی اور اوپر سے اس کی نت نئی فرمائشوں کا خرچہ بھی اٹھانا پڑتا۔ مرزا کے اقتصادی حالات ایسے گراں عشق کی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر رقیبوں کے دانت کھٹے کرنے کی خاطر آپ ادار سدار اور چھوٹی موٹی وارداتوں سے کام چلاتے رہے۔ آخر محبت کی یہ طوفان، جسے ہم طوفان بدتمیزی کہا کرتے تھے، اس وقت تھما جب مرزا کنگلے ہو گئے اور حیضے نے سوچا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے،
ان کی جیب میں اب رہا کیا ہے؟ پس اس کافر نے دل کا شٹر گرا دیا اور کانٹا بدلتے ہوئے الوداعی خط میں لکھا، جو گزر گئی واہ واہ دل بر، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ مرزا نے بھی مجبوراً محبت پر مٹی ڈالی اور سینے پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے گریباں سی لیا۔ آج مرزا فرماتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ٹیلنٹ کی قدر ہوتی تو وہ جنریٹر کی بجائے سینیٹر ہوتے۔ وہ اپنے کمزور موقف کی حمایت میں تھر کے ہاری کی بیٹی سینیٹر کرشنا کماری کی مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جمہوریت کے تسلسل کی چھلنی سے جنریٹر گر جاتے ہیں اور سینیٹر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں تو معزز ایوان بالا میں عظمت اور رسولوں کے پہاڑوں کے درمیان ہمارے مرزا پہاڑ خان جچتے نہیں۔ وہ ملک و قوم کے لیے بحثیت جنریٹر ہی اپنی گراں قدر خدمات انجام دیتے رہے ہیں تو بہتر ہے۔